अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातिमुन नबिय्यीन। मोअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, खिताब तो मेरे बाद आप तफसीली तौर पर अल्लामा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका समाअत करेंगे। सदारती चंद कलिमात पेश करके मैं फिर माइक उनके सुपुर्द करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो शानें अता फरमाई हैं, अहले ईमान उन अज़मतों के इजहार के लिए अपने महबूब का मिलाद सजाते हैं। दर हकीकत मिलाद की महफिल आका अलैहिस्सलातो सलाम की विलादत बासादत का तज़किरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 21 अप्रैल 571 ईस्वी बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त रात जा रही थी, दिन आ रहा था, महबूब खुदा दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो एहसान अजीम किया कि परवरदिगार ने इंसान को इंसानियत से मुत्तसिफ करने के लिए अपने महबूब हमें अता फरमा दिए। तो ग्रामी कदरात, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सी नेमतों में से ये सबसे बड़ी नेमत है। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, मुहम्मदुन निअमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत है। बल्कि मैं यूं कहूं तो मुबालगा ना होगा, ये सारी नेमतों की जान है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो और तुम भी ना हो, खैम अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इन्हीं के वजूद मुक़द्दस की बरकत से अल्लाह ने हमें कायनात की सारी नेमतें अता फरमाई। तो हम अल्लाह की इस अजीम नेमत के मिलने पर इजहार तशक्कुर के लिए सरकार का मिलाद सजाते हैं। और ये मिलाद की महफिल एक तो अल्लाह ने आलम अरवा में मुनाकिद की। परवरदिगार ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को तख्लीक किया। उसकी वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत करार दिया है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया है। और अगर एक शय भी आका अलैहिस्सलातो सलाम से पहले बन जाती, वो सरकार की रहमत से खारिज हो जाती। अल्लाह फरमाते, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया है। तो कायनात की हर शय से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई। और ये बाकायदा मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की रिवायत भी है कि सरकार के नूर की तख्लीक सबसे पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, समाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए। बस मैं अपनी बात अब ख़त्म करते हुए माइक आगे देने लगा हूँ, और जिनका इंतज़ार था वो तशरीफ ले आए हैं। तो इसी अंदाज में, उसी तरतीब से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं ताकि आपका थोड़ा सा ज़ौक़ बन जाए और फिर आप खिताब की तरफ आए, थोड़ी सी समा खराशी का मकसद ये है। तो ग्रामी कदरात, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पहले जात होती है, फिर सिफात होती है। मैंने क्या कहा जी? पहले जात होती है, फिर सिफात होती है। आप कहें जी मेरा पोता होगा, वो हाफिज़ कुरान है, तो कोई कहेगा भी जब आपका पोता अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसकी सिफत हिफ्ज पहले कैसे आ गई? नाउन के साथ एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव विदाउट नाउन नहीं होता।
رحمت ہمارے آقا کی صفت ہے، یہ اس بات کی متقاضی ہے، پہلے نور مصطفیٰ ہے، رب نے اس کے ساتھ رحمت کے فیض کو عام کیا ہے۔ اور اگر ایک شے بھی پہلے بن جاتی سرکار کے نور کی تخلیق سے پہلے تو وہ سرکار کی رحمت سے خارج ہو جاتی۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں محبوب خدا کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کبھی بھی انالیسز نہ کیا کرو، ان کی ذات کا اگر تم نے تجزیہ کرنا ہے، انالیسز کرنا ہے تو یوں دیکھو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نئے رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، اور یہ صرف اسلام کے چیپٹر میں نہیں لکھا ہوا اور اسلام کی تعلیمات میں ہی نہیں ہے، سابقہ کتب میں بھی ہے۔ توریت کے اندر بھی باقاعدہ ہمارے آقا کی اس سب سے پہلے تخلیق ہونے والے اس نور کی عظمت کا توریت میں بھی ذکر ہے۔ توریت میں موجود ہے the Lord said let there the light and there was light۔ اللہ نے ازل سے نور مصطفیٰ کو حکم دیا کن، اللہ کے حکم سے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو جاتی ہے ازل سے، سب سے پہلے، اور پھر اس نور کے فیض کو پروردگار نے سب کے لیے جاری و ساری فرمایا۔ تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں اس بات پہ تھوڑا سا حیران تھا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بعد اب آپ مجھے ایک دو دوست ملے، کہتے جی ایک دوست کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، تو یہ کیا واقعی شرک ہے؟ تو مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ مجھے یہ بتایا کہ ان کے استاد محترم حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات صاحب نے علماء کی ایک میٹنگ بلائی، بڑی مزے کی بات سمجھنے والی، اور بڑی آپ کو اس میں انفارمیشن بھی ملے گی۔ علماء کو بلایا، میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، اور اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ تھا کہ کہیں امت مصطفیٰ غلو فی الدین میں نہ چلی جائے۔ سید صاحب نے فرمایا بھی جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے بڑھ گئے، کہیں یہ نہ ہو کہ سرکار کے امتی بھی حد سے بڑھ جائیں، ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختلف آراء ہیں، علماء کرام نے اپنی اپنی آراء دی۔ سید صاحب کا جو فائنل ڈیسیژن والا جملہ تھا وہ سننے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا بھی جتنے علماء کرام ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دھومیں مچا دیں، اس لیے کہ یہ میلاد اور پیدائش کا وہ وصف ہے جو رسول اللہ کی ذات میں تو پایا جاتا ہے، رب کی ذات میں نہیں پایا جاتا۔ اور یہ جو جملہ مجھے آج بھی وہ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ میلاد شرک کی بیخ-کنی کرتا ہے، یعنی اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیتا ہے، کیونکہ میلاد ہے سرکار کی ولادت کا ذکر۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو شرک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات، صفات یا اس کے صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم میلاد میں نہ رب کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، نہ صفات میں، نہ صفات کے تقاضوں میں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کی شان اور صفت ہے کہ وہ 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شرک نہیں ہے، یہ تو شرک کو ختم کرنے والا ہے، محبوب خدا کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور مجھے ایک جگہ کل بڑا مزہ آیا، ایک جگہ میں کل جلوس میں تھا، تو ایک بزرگ تھے نا، سادہ سی طبیعت، ان کو ایک بندہ کہنے یار ہے تسی اے میلاد منا رہے ہو، کتنے لکھا ہے؟ اب سیدھے سادے بندے تھے، انہوں نے کہا جی یہ منو پتا تے کوئی نہیں ہے، کسی عالم دین پوچھو۔ انہوں نے کہا نہیں تسی منا رہے ہو نا، اے لکھیا کتنے؟ انہوں نے کہا جی پتا تے منو کوئی نہیں، اینا منو پتا ہے یہ سنیاں دے مقدراں چ لکھیا ہے۔ وہ سیدھے سادے اچھا کل میں کل چونکہ
جلوس میں جب مجھے یہ بات میں بڑا محظوظ ہوا ان کی بات سے، بڑا ہی مجھے ابھی تک لذت آ رہی تھی. انہوں نے کہا جی پتا پتا سادی تبھی نا، انہوں نے کہا پتا پتا منو کوئی نہیں ہے، تسی کسی مولوی صاحب نے پوچھو، اینا منو پتا ہے اے میلاد سنیا دے مقدراں جی لکھے ہے، اور مقدر تو پروردگار ہی جانے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عظمت عطا. یقین کریں ساری زندگی بھی ہم اس کا شکر ادا کریں نا کہ اللہ نے ہمیں اہل محبت میں رکھا ہے. سرکار کی محبت کا اظہار ہے میلاد شریف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہمیں یہ ذوق بنانا چاہیے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. خطاب اب شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ کا ابھی تک مجھے ذوق نظر نہیں آ رہا. نعرہ اتنا ڈھیلا لگایا آپ. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور خطاب شروع ہونے سے پہلے میں 2 شعر صرف پڑھوں گا تاکہ آپ کا یہ جو ہے نا خاموشی چاہیے ذرا ٹوٹے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا